تو ٹھیک ہے، ان کو ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں، تو پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان نے ان کو تحفظ دیا ہے، تو قادیانی جس دن یہ ماننے پر تیار ہو جائیں گے تو پاکستان کے آئین اور قانون میں ان کے حقوق کا تعین کر دیا جائے گا، لیکن آئین سے بغاوت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان نہیں دے سکتا، دنیا کا روئے زمین کا کوئی بھی ملک اپنے شہری کو اپنے آئین اور قانون سے بغاوت کی اجازت نہیں دیتا یا نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ پہلے جو 2 فیصلے تھے وہ کالعدم ہیں، اور ان کو کلی طور پر یا جزوی طور پر آئندہ عدالتی نظیر کے طور پر کسی مقدمے میں ایویڈنس یا پروف یا ثبوت یا شواہد کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں، عاجز بندہ ہوں، لیکن پہلی تحریک ختم نبوت میں بھی تابناک کردار علماء اہل سنت کا تھا، اور اس موقع پر بھی الحمدللہ ہمارا کردار بہت تابناک، بہت روشن اور بہت واضح ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ ہم تو عاجز بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کمزور سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ چاہے تو قرآن میں ہے کہ مشرکوں کے باطل عقائد کی مثال مکڑی کا جالا ہے، اور سب سے کمزور جالا مکڑی کا جالا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو حال سور کے باہر جب ہمارے آقا و مولا اندر چلے گئے تو فوری طور پر اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا، تو وہ جالا جو سب سے کمزور ہوتا ہے پھونک مارنے سے اڑ جاتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس سے کائنات کی سب سے قیمتی دولت ذات پاک مصطفیٰ کی حفاظت کا کام کیا۔ اس لیے اس میں بندے کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا انعام ہے، رب کا اکرام ہے، رب کا احسان ہے کہ بندہ مومن سے کوئی کام لے لے، الحمدللہ علی احسانہ۔ لیکن میں ہمیشہ علماء کو بتاتا ہوں کہ ختم نبوت کا مشن مکمل نہیں ہوا، بنیادی مسئلہ طے ہو چکا ہے، لیکن مشن کیوں مکمل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ دستور پاکستان میں زمینے میں جو پاکستان کے ریاستی مناصب ہیں ان کے حلف نامے لکھے ہوئے ہیں، مگر اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت کا حلف نامے میں صرف صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے حلف نامے میں یہ شامل ہے، باقی ریاستی عہدیداروں کے حلف میں شامل نہیں ہے۔ ان میں سارے گورنر، وفاقی اور صوبائی وزراء، سارے فیڈرل اور پروونشل پارلیمنٹیرین، سارے اعلیٰ عدلیتی ججز، مسلح افواج کے سربراہان اور افسران، ان کے حلف نامے میں یہ شامل نہیں ہے۔ اس لیے یہ مشن ابھی ناتمام ہے، مشن ابھی مکمل ہے۔ امت کو، علماء کو بیدار رہنا چاہیے اور اس مشن کی تکمیل کے ہمارے دین کا، ایمان کا تقاضا ہے۔ آخر میں جامعہ ضیاء العلوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آگرہ تاج کالونی میں بھی طالبات کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اور یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ طلباء کا بھی ہے، طالبات کا بھی ہے، اور تخصص کے بھی درجات ہیں۔ تو یہ ان مقاصد کے لیے یہ مدارس قائم کیے گئے ہیں،
اور ہمارے جو مغرب میں مہمان بیٹھے ہیں انہیں نہ تو ہمارے حکمرانوں کی فکر ہوتی ہے، نہ مسلح افواج کی ہوتی ہے، نہ اسلحے کی ذخائر کی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے تو مدارس کی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم سمجھے یا نہ سمجھے مگر دشمن اسلام سمجھتا ہے کہ پاکستان میں دین اور ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں تو یہ مدارس ہیں، یہ جامعات ہیں، یہ مساجد ہیں۔